کل کے درس کے اندر پیدائش اس کا ذکر ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ کے دادا جی نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، اس کی بھی کل بحث ہو چکی۔ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا، 3 دن تک، اور کچھ دن وہ جو لونڈی تھیں جنہیں ابو لہب نے آزاد کیا تھا، ثویبہ، ان کا دودھ پیا۔ عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ لوگ شہری حلقوں والے اپنے بچوں کو شہر کی آلودگی سے بچانے کے لیے، اور نمبر 2 خالص زبان کے لیے اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اور دیہات کے اندر کبھی تو بڑی خالص زبان ہوا کرتی تھی، اب جب سے یہ موبائل آیا، ٹی وی والا سسٹم آیا، تو اب تو دیہات کا بھی اللہ حافظ ہو گیا زبان کے حوالے سے۔ یاد آ گیا مجھے علامہ راضی جو تفسیر کبیر کے مصنف ہیں، ان کا واقعہ یاد آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نے ایک لفظ بولا ہے دنیا کی زندگی کے بارے میں، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ قرآن نے متاع کا لفظ بولا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی، متاع یہ کس کو کہتے ہیں؟ علامہ راضی ہیں، تفسیر کے امام ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر جو ہے نا دیہات کے سفر کرنے شروع کر دیے، بوڑھوں سے پوچھنا شروع کر دیا، متاع سامان تو کہتے ہیں، سامان تو ایک بڑا جامع سا لفظ ہے، لغوی تحقیق۔ فرماتے ہیں کہ سفر در سفر کئی دیہات کے سفر کیے، جس طرح آج ہمارے سفر ہوتے ہیں 2 کو 4 کرنے کے لیے، 4 کے 8 بنانے کے لیے، ان لوگوں کے سفر دین کے سفر ہوا کرتے۔ قرآن مجید کا ایک لفظ ہے، اس کی تحقیق کے لیے پتہ نہیں کتنے سفر کیے۔ فرماتے ہیں ایک گاؤں سے، گلی سے میں گزر رہا تھا، ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر سے والدہ کی آواز آئی، بیٹی سے پوچھ رہی ہے این المتاع، کہ بیٹی متاع کہاں ہے؟ فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ معاملہ میرا تو حل ہو گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی نے بتایا کہ اماں جی وہ کتا آیا تھا، اس نے متاع کو اٹھایا اور ادھر پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا خاتون سے کہ یہ متاع کیا چیز ہے جو آپ نے پوچھا؟ بیٹی نے بتایا۔ نے کہا آپ کیوں پوچھتے ہو؟ کہا قرآن مجید نے دنیا کی زندگی کو متاع کا لفظ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس کے معنی کی تلاش میں ہوں۔ اس خاتون نے بتایا کہ برتن دھونے کے لیے وہ جو ایک کپڑا ہوتا ہے نا، جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں کوچی کہتے ہیں، تو اس کو ہم جو ہے عربی کے اندر متاع کہتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ مجھے پتہ چلا کہ قرآن مجید نے دنیا کی زندگی کو کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کہ دنیا کی زندگی اتنی گھٹیا ہے، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کی زندگی بہتر اور اعلیٰ اور باقی رہنے والی۔ تو عرب یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو شہری آلودگی سے بچانے کے لیے، اور خالص زبان کبھی یہ بڑی صفت ہوا کرتی تھی، خوبی ہوا کرتی تھی۔ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو بڑی فصیح عربی بولتے ہیں۔ فرمایا ہاں، فرمایا میں قریش سے ہوں اور میری پرورش بنو سعد کے قبیلے میں ہوئی ہے، اور یہ دونوں زبان کے لحاظ سے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے۔ جو آس پاس کے لوگ تھے غریب، وہ بھی ایسا کیا کرتے تھے کہ شہروں کا رخ کرتے تھے۔ پتہ چلتا کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو ادھر سے جا کر وہ بچے لیتے تھے، وہ عورتیں جا کر بچے لیتی تھیں، اور پھر ان کو 2 سال اپنے پاس رکھنا، دودھ پلانا، اور پھر اس کے بدلے کے اندر ایک اچھی خاصی رقم لے لینا، یہ ایک رواج چل رہا تھا۔ یہ طائف کے ساتھ قبیلہ تھا بنو سعد کا۔
یہاں سے بھی روٹین کے مطابق جو ہیں وہ عورتیں آئیں. زہر آنا تو انہی نے ہوتا تھا جن کے ہاں پہلے سے بچے کی ولادت ہوتی تھی. بچہ ہو تو دودھ ہوتا ہے نا, تو دودھ کی غرض سے اب وہ دائیاں آ رہی. اب جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے, اس سے متصل پچھلا سال جو ہے اہل مکہ کے لیے بھی 61 سالی کا سال تھا, اور اہل طائف کے لیے بھی 61 سالی کا سال تھا. بڑے سخت حالات. خود اماں جان حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ بالکل چارہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی, جانوروں کے دودھ خشک ہو گئے تھے. فرماتی ہیں میرے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ میری چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا. میرا اپنا بچہ رات بھوک کی وجہ سے اتنا روتا کہ رات کو نہ خود سوتا نہ ہمیں سونے دیتا. اللہ اکبر. تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ آ کر مکے سے باہر یہ خانہ بندوشوں کی طرح خیمے لگا لیا کرتی تھی, اور پھر یہ پھیل جایا کرتی تھی. ایسا ہی ہوا, جس وقت آ رہی ہیں ایک اونٹنی ہے اور ایک ان کی اپنی سواری ہے, ساتھ خامد ہے, بچہ ہے. اب وہ سواری اتنی لاغر اور کمزور, میں نے بتایا کہ 61 سالی کی وجہ سے, اور ان کے گھر میں بہت زیادہ غربت تھی. اب ان کی سواری سب سے پیچھے رہ جاتی. وہ جو ساتھ کے قافلے والی تھیں وہ پھر آگے جا کر رک جاتی, پھر جب یہ پیچھے سے ملتی پھر وہ چلتی اور کہتی حلیمہ جلدی آؤ, تیری وجہ سے ہمیں دیر ہو رہی. تو جس وقت ان لوگوں نے آ کر خیمے لگائے, یہ خواتین مکے میں پھیل گئیں, اور پھیلنے کے بعد گئیں جی بچے تلاش کر رہی ہیں, دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں. تلاش کرتے کرتے تقریباً ہر دائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دیا. جب پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو کیا ہوا, سارے چھوڑ کے چلی جاتی. اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی چھوڑ دیا. جس وقت واپس اپنے خیموں میں آئیں, دیکھا کہ میری جتنی ساتھ سفر کی شریکات تھیں ان سب نے بچے لے لیے, میرے پاس بچہ نہیں ہے. خاوند سے کہنے لگی مکے کے اندر ایک گھرانے کے اندر بچہ ہے وہ یتیم, چلو اب فارغ کیوں جائیں, چلو اسی بچے کو لے آتی ہیں. خاوند نے کہا ٹھیک ہے لے آئیں. گئیں, جا کر دروازے پر دستک دی, اماں جان سے بچہ جو ہے وہ لے لیا. اللہ اکبر. اماں جی حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں بچے کو لے کر جس وقت میں اپنے خیمے میں آئیں تو مجھے محسوس ہوا کہ میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں. فرماتی ہیں جو میں نے اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا تو ننھے محمد نے تو دودھ سیر ہو کے پیا ہی پیا. وہ ننھے محمد کے جو رضائی بھائی ساری رات جاگ رہے تھے اور ہمیں بھی جگاتے رہے, جب اس کو بھی میں نے چھاتی کے ساتھ لگایا تو اس نے بھی دودھ سیر ہو کے پیا. فرماتی ہیں میرے خامد اونٹنی کے پاس گئے, اونٹنی کے تھنوں کے اندر دودھ, اور کمال کا دودھ, جتنا برتن لے گئے تھے سارا کا سارا برتن لبالب بھر گیا. خود بھی انہوں نے پیا, مجھے بھی پلایا. فرماتی ہیں جس وقت وہ چلیں واپس تو اب کیا حالت تھی کہ میری سواری جس پر میں سوار تھی وہ سواری سب سے آگے ہے, میری اونٹنی سب سے آگے ہے. وہ ساتھ والی جو تھی کہنے لگی حلیمہ یہ واقعی وہی سواری ہے جس پر تم آئی تھی؟ فرمایا ہاں وہی سواری. ایک بات کہوں گا, وہ جتنی بھی دائیاں آئی تھیں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ مکے میں, شاید آپ میں سے صاحب مطالعہ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ساتھی نے کسی سیرت یا تاریخ کی کتاب کے اندر ان دائیوں میں سے کسی دائی کا نام لکھا پڑا ہو؟ نہیں ملے گا, نہیں ملے گا. تاریخ میں ان کے نام محفوظ ہی نہیں ہیں. ایک بات کا پتہ چلا کہ جو میرے نبی کی ذات سے جڑ گیا وہ جنت کی راہوں میں اڑ گیا. جو میرے نبی کی ذات سے جڑ گیا وہ جنت کی راہوں میں اڑ گیا, اور جو نبی سے ہٹ گیا وہ کٹ گیا. عورتیں تو کتنی آئی ہیں لیکن کوئی عورت کسی کا نام محفوظ نہیں ہے. آج 1400 سال بعد بھی اگر نام محفوظ ہے تو اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ کا نام جو ہے یہ محفوظ. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ
اپنے پاس لے جاتی ہیں اور وہاں جا کر یہی حال، وہ جو بکریاں رکھی ہوئی ہیں بکریوں میں بھی دودھ، جدھر بکریاں جاتی ہیں سیر ہو کے آتی ہیں رات کو دودھ خوب دیتی ہیں۔ دوسرے لوگوں کی بکریوں کے یہ معاملے نہیں تھے، دوسری بکریوں کے مالک اپنے چرواؤں سے کہتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں آپ ادھر بکریوں کو لے کے جایا کرو۔ اللہ اکبر۔ لیکن کیا ہوا، وہ جتنا بھی لے کر جاتی ہیں لیکن وہ صورت حال نہیں ہوتی جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ ہو رہی۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مکے والوں کا قحط بھی دور کر دیا اور طائف والوں کا، بنو سعد والوں کا جو ہے قحط وہ بھی دور کر دیا۔ اب ان کی یہ روٹین ہوتی تھی کہ 6 ماہ کے بعد جاتی اور والدہ کو ملا کر لے آتی۔ 2 سال پورے ہو گئے اور مدت رضاعت 2 سال ہی ہے۔ والوالدات یرضعن، جی ہاں، حولین کاملین، 2 سال مدت رضاعت۔ اب 2 سال پورے ہو گئے۔ اماں جی حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں لے کر تو میں چلی لیکن دل نہیں کر رہا تھا کہ بچہ جو ہے میں ان کو دے آؤں، اس بچے کی وجہ سے کتنی انوار و برکات ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ فرماتی ہیں میں دل نہیں کر رہا تھا۔ 2 سال کے بعد گئی، جا کر بچہ جو ہے ان کے سپرد کیا اماں آمنہ کے، اور ساتھ میں نے کہا کہ سن رہے ہیں کہ مکے کے اندر کوئی وبا آئی ہوئی ہے اور شاید ایسے ہوگا بھی، سن رہے ہیں کہ وبا آئی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں 2 سالوں میں آپ کے بچے کی صحت کتنی پیاری ہوئی ہے اور کتنی بہتر ہوئی ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس بچے کو کچھ دیر کے لیے پھر ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ فرماتی ہیں مجھے امید نہیں تھی لیکن اماں آمنہ نے بچے کو میرے ساتھ بھیج دیا، میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ رہ گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے پاس رہنے لگے۔ 4 سال جس وقت عمر مبارک ہو گئی تو اس 4 سال کی عمر مبارک میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا جسے تاریخ کی کتابوں میں شق صدر کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اگلے دن بھی بتا، شق کا معنی کھلنا، صدر کا معنی سینہ۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ سیرت کی اور تاریخ کی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شق صدر والا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 دفعہ ہوا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ ہوا ہے۔ پہلی دفعہ یہی جس وقت عمر مبارک 4 سال تھی، یہ جو ہے نا، ہاں یہ قاری منشا صاحب نے اصلاح کی، غلطی ہو گئی ہے، اگر کسی ساتھی نے لکھا ہے قبل کی بجائے بعد میں لکھ لیں۔ اجمالی خاکہ تو وہ پرے میں نے بتا دیا جو پہلے دن کا سبق تھا کہ کل دنیاوی زندگی 63 سال، نبوت سے پہلے والی زندگی 40 سال، نبوت سے بعد والی زندگی 23 سال، مکی حیات طیبہ کل 53 سال، یعنی 13 سال یہ نبوت سے بعد والے اور 40 سال پہلے، باقی مدنی حیات طیبہ وہ 10 سال، یہ اجمالی خاکہ ہے۔ اب یہ پیدائش مبارکہ واقعہ فیل سے 50 دن بعد، دودھ کا پینا اماں جی حضرت آمنہ، ثویبہ اور حلیمہ سعدیہ، 4 سال کی عمر مبارک میں یہ واقعہ شق صدر پیش آیا۔ 5ویں دفعہ بھی بعض مورخین نے لکھا ہے، بہرحال پہلی دفعہ یہی جب عمر مبارک 4 سال ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد کے قبیلہ میں ہے۔ دوسری دفعہ جب آپ کی عمر مبارک 10 سال ہوئی تو اس وقت بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ اور تیسری دفعہ اس میں اختلاف ہے، یہ تیسری دفعہ والا واقعہ جو ہے یہ وہ 5واں ہے جس میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک 20 سال جس وقت عمر مبارک ہوئی تو اس وقت بھی یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ چوتھی دفعہ نبوت جس وقت اللہ رب العزت نے عطا کی تو جس وقت نبوت ملی اس وقت بھی شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ اور 5ویں دفعہ معراج کے وقت، اس وقت بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ تو وہ جو تیسرا قول ہے وہ بعض کے نزدیک ہے، ضعیف روایت ہے۔ باقی 4 روایتیں جو ہیں ان کی جو ہے سند بالکل ٹھیک ہے۔
4 سال کی عمر، 10 سال کی عمر، نبوت کے وقت اور معراج کے وقت، یہ 4 وقت کے اندر شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ فرماتے ہیں کہ ہوا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جی حضرت حلیمہ سے پوچھا، اماں جان یہ دن کے وقت میرے بھائی اور میری بہنیں یہ کدھر چلے جاتے ہیں؟ بتایا گیا کہ ہم غریب لوگ ہیں، بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے چلے جاتے۔ اماں جی اگر اجازت ہو تو میں بھی بھائیوں کے ساتھ چلا جاؤں۔ نہیں بیٹا، آپ تو ہمارے پاس امانت ہو، آپ ادھر رہا کرو۔ نہیں اماں جی میرا بھی دل ہے، میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائیوں کے ساتھ اور قبیلے کے لوگوں کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ اماں جی فرماتی ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ جو آپ کا رضائی بھائی تھا میرا بیٹا، دوڑتا ہوا ہانپتا کانپتا، حواس اس کے بالکل خطا۔ میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہا اماں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے سے تو زمین نکلی، میں بھی دوڑی، خامد بھی دوڑے، اور بھی جتنے محلے دار تھے ہم سارے دوڑے۔ جس وقت اس جگہ پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر کھڑے تھے، البتہ رنگ مبارک جو ہے یہ متغیر تھا۔ پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہا کوئی سمجھ نہیں ہے، 2 بندے آئے ہیں سفید کپڑوں والے اور انہوں نے مجھے پکڑ کر لٹا دی ہے اور پھر میرے یہاں سے سینہ مبارک کو چاک کیا ہے۔ اور حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم رہے ہیں 10 سال، فرمایا کرتے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سارے زخم اور اس کی سلائی کو دیکھا کرتا تھا، بالکل سرجری آپریشن، اور ناف مبارک تک یہ نشان تھا۔ اتنا سینہ کھولا اور اندر سے دل مبارک کو نکالا، دل مبارک کے اندر سے کوئی چیز نکالی، اور حدیث کے جو لفظ ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حصہ ہے یہ شیطان کا حصہ ہے، اس کو نکال کر باہر رکھا اور پھر اس میرے دل مبارک کو جنت سے لائے ہوئے پانی سے غسل دیا یا آب زمزم سے غسل دیا، دوبارہ دل کو اس کی جگہ پہ رکھا اور پھر سینہ مبارک کو سی دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے نا حدیث کے اندر آتا ہے یہ کیا کیوں گیا، حکمت اس کی کیا ہے؟ حکمت اس کی یہ بتائی گئی کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو انسانوں پر ایک حد تک تسلط دی ہے، شیطان کو ایک حد تک تسلط دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، تسلط دی ہے۔ حدیث میں آیا کہ شیطان جو ہے یہ اپنی سونڈ، جو فرمایا سوئی جتنی باریک ہے، اس اپنی سونڈ کو لے کر انسان کے دل کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ جس وقت انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے اس وقت وہ شیطان جو ہے ٹیکا لگا دیتا ہے، اس اپنی سونڈ کو چبو دیتا ہے، وہ ٹیکا لگا دیتا ہے انسان کے جسم کے اندر۔ کب ٹیکا لگتا ہے؟ جب انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہاں یاد آ گئے مجھے حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری جب بیعت کیا کرتے تھے نا تو اس وقت کچھ ہدایات دیا کرتے تھے، اور ہدایت دیتے ہوئے ایک جملہ جن ساتھیوں نے بھی ان سے بیعت کی ہوئی یا انہیں یاد ہوگا، حضرت شاہ جی ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ہاتھ کار ول تے دل یار ول۔ ہاتھ کار ول، کار فارسی زبان میں کام کو کہتے ہیں کہ تم جس شعبے سے بھی متعلق ہو، ہاتھ تمہارے کاموں کی طرف لگے ہوئے ہوں اور دل جو ہے وہ یاد الہی سے جو ہے وہ معطر رہنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جس وقت انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے شیطان ٹیکا لگا دیتا ہے، اس ٹیکے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس ٹیکے کے بعد انسان کے دل کے اندر گناہوں کے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں، برے وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے ان گناہوں سے پھر استغفار کے ساتھ بچتا ہے اور دوبارہ ذکر الہی میں جب مشغول ہوتا ہے تو پھر ان سے بچ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ شق صدر والا واقعہ جو کیا، دل مبارک کو دھویا، شیطان کا وہ حصہ نکالا، اور اللہ نے اس کو جو ہے وہ محفوظ کر دیا شیطان کے حملوں سے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔
کیا ہم نے آپ کے سینہ مبارک کو کھول نہیں دیا؟ اللہ رب العزت وہ جیسے اگلے دن بھی بات ہوئی تھی، کن کہہ کر اللہ رب العزت بھی یہ کام کر سکتے تھے، لیکن حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ کہ کن سے ہو جاتا تو ایک زہری جو صورت اس کی بن رہی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے پیارے محبوب کی عظمت بڑھانے کے لیے، یہ اس طرح نہ بنتی۔ غیر مسلم تو غیر مسلم رہ گئے، بعض مسلمانوں نے بھی شک صدر کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولویوں کی باتیں ہیں، شک صدر کا معنی یہ ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں جی میرا دل جو ہے آپ کی بات سے میرا دل جو ہے کھل گیا ہے، وہ کہتے ہیں حقیقی معنی نہیں، حالانکہ بخاری کی روایات ہیں، سیاستہ کی روایات تو متواتر روایات ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کس لیے کیا گیا؟ یہ جس وقت کوئی خصوصی ڈاک ہوتی ہے نا، خصوصی پیغام بورڈ کے جس طرح پیپر حل کرنے کے بعد جاتے ہیں یا اوپر سے سوالیہ پرچے آتے ہیں تو ان پر ایک مہر لگی ہوتی ہے لاکھ کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر قیمتی چیز ہے، کوئی بندہ اس کو سوائے منتظم کے کھول نہیں سکتا۔ تو یہ شک صدر والا واقعہ کر کے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی دل کی قیمت کو بتایا اور اوپر سے شیطانی حملوں سے اس کو محفوظ کر دیا۔ تو یہ شک صدر والا واقعہ جو ہے یہ کب پیش آیا؟ جب عمر مبارک 4 سال تھی۔ اللہ اکبر۔ مہر نبوت، یہ دونوں شانوں کے درمیان پچھلی جانب کندھوں پر مہر نبوت تھی۔ سیب جتنی اس کی جسامت، سیب جتنی اس کی شکل، یہ بالوں کا گچھا تھا۔ اس بارے میں بھی 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اسی وقت یہ مہر نبوت لگی ہوئی تھی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس وقت یہ پہلی دفعہ شق صدر والا واقعہ پیش آیا اس وقت جو ہے یہ مہر نبوت لگائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مہر نبوت بہت سارے صحابہ اکرام نے دیکھی بھی ہے۔ آپ حضرات میں سے مطالعہ کا ذوق رکھنے والے حضرات کو حضرت سلمان فارسی کا واقعہ یاد ہوگا۔ یہ صوبہ اصفہان کے رہنے والے فارسی النسل ہیں، اور گھر کا سارا ماحول آتش کدہ گھر میں ہے، آگ کی پوجا ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ جو گئے اپنی زمینوں پر، رستے میں عیسائیوں کو گرجے میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کا یہ طریقہ بھلا محسوس ہوا۔ کہنے لگے کہ مجھے آپ کا طریقہ بڑا اچھا لگا ہے، آپ کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا جی شام میں۔ گھر میں آ کر جس وقت یہ واقعہ بتایا، ایسے الفاظ میں بتایا کہ والد کو خطرہ ہوا کہ اب یہ گیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ بیٹا باپ دادا کا دین اچھا ہوتا ہے، اس سے نہیں پھرنا چاہیے، لیکن جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ معاملہ بڑھ گیا، فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال کر مجھے گھر میں قید کر دیا۔ فرماتے ہیں عیسائیوں کی طرف میں نے پیغام بھیجا کہ جس وقت کوئی قافلہ شام کی طرف جا رہا ہو تو مجھے مطلع کر دینا۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت مجھے اطلاع ملی میں نے اپنی بیڑیاں کاٹیں اور اس قافلے کے ساتھ شام میں چلا گیا۔ وہاں جو مرکز تھا ان کا کلیسا، وہاں میں ٹھہرا، ایک پشپ تھا، اس کی خدمت کرتا رہا۔ پھر جس وقت وہ مرنے لگا میں نے کہا اب کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا بھی میرے بعد کوئی اور آ جائے گا۔ 2-3 تو ادھر ہی بندے بدلے۔ جس وقت تیسرا بندہ فوت ہوا اس مرکز میں تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اب میں کہاں جاؤں؟ دنیا کے اندر اس وقت کوئی بندہ ہے جو صحیح دین پر ہے؟ تو اس نے مجھے کہا ہاں نصیبین میں چلے جاؤ، وہاں ایک اللہ کا بندہ راہب ہے، تارک الدنیا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور اس کے پاس جا کے زندگی گزارو۔ فرماتے ہیں میں نصیبین میں آ گیا، بڑی نیک اللہ کا بندہ تھا، اس کے پاس رہنا شروع کر دیا، اور اس کے پاس جس وقت اس کی وفات کا وقت آیا میں نے کہا بندہ خدا آثار سے محسوس ہو رہا ہے کہ اب زندگی آپ کی بہت کم ہے، میری رہنمائی کریں، اگر آپ کی وفات ہو گئی تو اب میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ اموریہ چلے جانا۔ ادھر چلے گئے 4-5 بندوں کے بعد۔ کہتے ہیں جب اموریہ والا بندہ فوت ہونے لگا اس سے میں نے پوچھا کہ اب میں آگے کدھر جاؤں؟ پچھلی ساری داستان دہرائی۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں اس وقت دنیا پر کوئی بندہ نہیں ہے